گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ اور محفل میں بیٹھنے کا آداب صرف یہ ہے کہ ہم اس محفل سے اگر ایک بات بھی لے جائیں تو سمجھے سب کچھ حاصل ہو سکے۔ اس لیے گفتگو کا مطلع نظر کوئی ایک علیحدہ تقریر شروع کرنا نہیں ہے۔ تقریر ہو گئی، اسی میں سے جو نکات آپ کو اچھے لگیں اور یاد رہ جائیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس لیے کہ جو ان کا یہ نکتہ تھا کہ ایمان اسی وقت تک قائم رہے گا، عبادات اسی وقت تک مقبول ہوں گی جب تک کہ آپ کے دل میں محبت پیغمبر پاک علیہ السلام موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بالکل بات ٹھیک، کسی بات سے بھی اعتراض کرنے کی نہ مجال ہے، نہ انہوں نے شریعت کی مخالف بات کی۔ اس لیے کہ اگر ہم وہ محبت اپنے دل میں نہ رکھیں، عبادات کرتے جائیں، عبادات کا ڈھیر لگ جائے، لیکن اللہ رب العزت اس عبادت کو مقبول کرے گا جو عبادت خالص ہو۔ اس کی مراد، اس کی مثال ایک دے دیتے ہیں بس اپنی حاضری کے لیے، کیونکہ تقریر کے لیے نہ حاضر ہوا، صرف حاضری کے لیے ہی حاضر ہوئے ہیں۔ ہزاروں داتیں پڑی ہیں زمین پر، پلاسٹک بھی ہے، پتھر بھی ہے، لوہا بھی ہے، مختلف طرح کے اجزاء ہیں۔ اسی طرح ہماری عبادات ہیں، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی صورت میں بے شمار ہیں۔ رب تعالیٰ نے قیامت والے دن ان عبادات کو جمع کر کے اس پلڑے میں نہیں رکھنا۔ کیوں؟ ہمیں تو عبادات کا حکم ہے، ہمیں تو عبادات کا حکم ہے۔ جب عبادات کا حکم ہے تو وہ عبادات کو کیوں نہیں اٹھائے گا؟ وہ عبادات کو کیوں نہیں اٹھائے گا؟ اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ان عبادات کے ڈھیر کو جو زمین پر لگا ہوا ہے اسی طرح ضائع ہو جائے گا جیسے ہزاروں چیزیں زمین پر پڑی ہوں، لیکن مقناطیس صرف لوہے کو اٹھا لیتا ہے، بقیہ دانتیں چھوڑ دیتا ہے، بقیہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قبولیت ہے قیامت والے دن۔ وہ کس کو قبول کرے، کس کو ضائع کر دے۔ رب تعالیٰ کو وہ عبادت مقبول نہیں ہے جو نماز تو ہے لیکن اپنے مغز سے خالی ہے، جو اپنے روح سے خالی ہے۔ جو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن روح اور محبت جس وجہ سے نماز دی گئی ہے وہ محبت پیغمبر پاک، یا اس کے دل میں یہی نہیں ہے کہ یہ نماز دی کس نے ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے دل میں نہیں ہے، تو وہ عبادت، وہ نماز ایک کھوکھلی چیز ہے۔ جب اس عبادت کے اندر اس کی روح پڑ جائے گی، مغز ہو جائے گا، تو وہ اللہ رب العزت کے مقناطیس کی طرف، قبولیت کی طرف رب کے ساتھ جڑ جائے گا، رب کے ساتھ جڑ جائے گی۔ وہ عبادت مقبول ہو کر رب کے کھاتے، آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گی کہ آپ نے کی ہے، ورنہ وہ ساری عبادت کھوکھلی رہ جائے گی۔ قبولیت کا مقناطیس اس کو قبول نہیں کرے گا۔ رب کے قبولیت کے مقناطیس میں رب براہ راست اپنا تعارف نہیں کراتا، تو تمہاری عبادتوں کو محبت مصطفیٰ کے ذریعے، تمہاری عبادتوں کو محبت مصطفیٰ کے بغیر کیسے قبول کر لے؟ جب وہ اپنا تعارف اپنے محبوب کے ذریعے سے کرواتا ہے تو تمہیں سبق دیتا ہے۔ جب رب ہو کر آواز دے کر بھی بتا سکتا تھا کہ میں رب ہوں، لیکن ایک واسطہ اور طریقہ اور قرینہ اور سلیقہ رکھتا ہوں کہ تم سے بات کرتا ہوں تو اپنے محبوب کے ذریعے سے کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے محبوب کے ذریعے سے تم تک آتا ہوں
اگر اس محبوب کی محبت کے بغیر اگر تم مجھ تک آنے کی کوشش کرو گے تو سب کچھ مردود ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ قبول صرف وہی ہوگا جو رب کے قرینے کو اختیار کرے گا۔ رب کا قرینہ محبت مصطفیٰ کے ذریعے سے ہے، عبادت بھی وہی قبول ہوگی۔ رب کا مقناطیس جو قبولیت والا ہے اسی عبادت کو اٹھائے گا جو محبت مصطفیٰ کے در سے ہو کر اگر اس در سے ہو کر نہ آئے تو وہ عبادت صرف ہماری ٹکریں ٹھوکریں وقت کا ضیاع ہے۔ اگر محبت سے خالی ہے تو کچھ بھی نہیں۔ لہذا محبت کا درس ہے، پیغمبر پاک علیہ السلام کی محبت کا، آقا علیہ السلام کی محبت کا درس کی یہ محفل ہے کہ اگر مغز نہیں ہوگا، اگر روح نہیں ہوگی کسی شخص میں تو اس روح نہ ہونے والے شخص کو انسان نہیں میت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میت کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر عبادات کے اندر روح نہیں ہوگی تو وہ بھی عبادات کی میت پڑی ہوگی، زندہ عبادت نہ ہوگی۔ اگر زندہ عبادت رکھنی ہے کہ ایسی زندہ عبادت جو رب تک زندگی کے ساتھ پہنچ جائے، تو جو عبادت رب کے پاس زندگی کے ساتھ پہنچ جائے گی تو اس عبادت میں اس کی روح ہونی چاہیے۔ اگر روح نہیں ہوگی تو عبادت تو یہی میت ہے، وہاں کیسے زندہ پہنچے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور جتنی ہماری مختصر زندگی ہے ادب اور احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے محبوب کا، پیغمبر پاک کا غلاموں میں رکھ کر، ادب والوں میں رکھ کر، ادب والے پھر بھی بچ جاتے ہیں، کم عمل ہوں گے لیکن ادب والے ہوں گے، ان کا جو کچھ ہوگا اصل زر ہوگا، لیکن بے ادب گستاخ جتنا بھی سب کچھ لے کر آ جائیں وہ صرف رائی کے علاوہ کچھ نہیں، جس کی اللہ رب العزت کے ہاں کچھ قدر بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بات درس یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج آپ سب اور ہم سب خوش قسمت ہیں، یہ صرف ہماری حاضری کچھ وقت کے لیے تھی۔ یہاں بھائی جان کے حکم پہ ہم آئے اور اب اجازت چاہیں گے کیونکہ آج کا دن ہی 22 محرم الحرام کا ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے خاندان میں اور ایک ایک خاندان کے ایک ایک گھر میں اس ختم شریف کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے محفل پاک کو مختصر کر کے ڈیلے کر کے تاخیر کا شکار کر کے یہاں حاضر ہو گئے کہ اس محفل پاک میں شامل ہو جائیں، پھر اپنی محفل پاک کو جا کر اس کا آغاز کر سکیں۔ لہٰذا اپنی محفل پاک جاری رہے گی۔ صرف آخری ایک بات بابا جی ٹوپی والی سرکار کے لیے کہ جن کی وجہ سے آپ یہاں عرس مبارک پہ آئے ہیں، آج آپ نے نواز شاہ صاحب کو سنا یا جو بھی یہاں سادات کرام جو موجود ہیں، جو آپ کی زندگیوں سے جانتے ہیں اور واقف ہیں، بابا جی ٹوپی والی سرکار جن کی نسل پاک میں سے یہ سارے ہم سب خاندان سادات یہاں بیٹھے ہیں، وہ ہم سب کے جدے ہیں۔ بے شک بے شک آپ کا اصول اور دستور یہ تھا، اتنی محبت اور پاکیزگی والے تھے، ان کی زندگی کے اندر، ان کی زندگی کے چلنے پھرنے میں بھی ایک درس ہے، وہ آپ کو دینا ہے یا خود اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے خود سنانا ہے کہ سرکار ساری زندگی وہ نقاب پوش ہے، بے شک وہ نقاب کرتے تھے، اس لیے کہ نقاب کرنے کا جو ہمیں فکر اور درس ہے وہ یہ کہ آپ بھی اسی نیت سے کرتے ہوں گے کہ یہ نقاب میں نے اس دنیا سے کر لیا ہے، اس دنیا کی حقیقت سے کر لیا ہے، اس دنیا سے منہ موڑ کر لیا ہے، اس لیے کہ یہ چہرہ، اس کی ساری عبادت، اس کا سب کچھ اس دنیا کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے۔ وہ نقاب پوش رہے، ہمیں یہ درس دے کر گئے کہ ہمیں بھی اس دنیا کی بناوٹ کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے خود پیش نہیں ہونا، اس دنیا میں جو کچھ ہے دنیا سے منہ موڑ کر رب کو دکھانے کے لیے سب کچھ اس دنیا کی بناوٹ کے ساتھ نہیں چلنا،
دنیا میں رہتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا ہے، خوف خدا سے رہنا ہے، ڈر کے ساتھ رہنا ہے، بچتے رہنا ہے گناہوں سے، تاکہ جو کچھ ہو ہم اپنے اللہ کے حضور پیش کر سکیں اور ہماری ہر چیز قبول ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو محفل پاک پہلے سنی گئی اپنی بارگاہ میں وہ بھی قبول فرمائے، جو ابھی ہوگی اسے بھی قبول فرما کر ہمارے سب بھائیوں اور دوستوں کی جملہ حاجات کو قبول و منظور فرما لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔